سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست اور سچویشن کیا سمجھایا کہ ایکچولی کیا سچویشن ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کی کدھر پرابلمز ہیں, کیا اپنی سجیشنز دی کیسے حل کرنی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر ون چیز تو ہمیں ایک سسٹم اپنے تھوڑا ٹویک کرنا چاہیے. ایک پیریڈ ہونا چاہیے جدھر کہ پوری طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بریفنگ دیں, تیار ہوں, ہر ایریا کا پتہ ہو تاکہ آپ بہتر پریپیئرڈ ہوں. سیکنڈلی, ہمارے جو منسٹریز ہیں, اب تک منسٹریز نے جس طرح ہم چلے ہیں دیکھ کے سیکھتے رہے ہیں آن دا جاب, اسی طرح منسٹریز کے اوپر بھی اسی طرح چیزیں آئیں. اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا, کئی انہوں نے نہیں کیا, اور کئی سیکھ رہے ہیں, کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ملک کے اندر یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے سینٹر سے صوبوں کے اندر, اس کے اندر بھی ایک مجھے لگا کہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ کی پوری طرح اس ملک کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سے شعبے, مثلا فوڈ سیکیورٹی ہے, میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, ہے تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, لیکن ساری نیچے جو پاور ہے وہ پروونسز میں چلی گئی ہے. اب اگر ایک پروونس نہیں سینٹر کے ساتھ چلتا اور اپنی اور علیحدہ پالیسی بناتا ہے اور پرائز ڈفرینشل آ جاتا ہے ایک پروونس میں اور دوسرے پروونس میں, تو وہ ساری قیمتیں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور ذمہ داری سینٹر کی ہے. گندم کی قیمت اگر آٹا مہنگا ہوا تو سب برا بھلا تو سینٹر کو کہہ رہے ہیں, لیکن سینٹر کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنی گندم نہیں ریلیز کرتا, مارکیٹ میں نہیں دیتا, تو پرائز ڈفرینشل کو وہ نہیں ختم کر سکتا, اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لیکن ذمہ داری ایک قسم کی سینٹر میں. تو میں یہ ڈسٹورشنز اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں کہ جو میرے خیال میں کہ ہمیں آگے جا کے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. مثلا انوائرمنٹ ہے, اب انوائرمنٹ بھی صوبوں کے اندر چلی گئی ہے, لیکن انوائرمنٹ ہمیشہ ایک فیڈرل لیول پہ رہنی چاہیے, کیونکہ سارے ملک کی انوائرمنٹ ہے. یہ تو نہیں کہ ایک صوبے میں ایک انوائرمنٹ ہوگی اور دوسرے میں دوسری ہوگی. اور اسی طرح کئی چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. آج جو یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہر منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوگی, یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے. کیونکہ اصل میں تو 5 سال کے بعد فیصلہ یہ پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی, کیا ہم نے لوگوں کے لیے جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے. تو وہ جو گورننس ہے وہ تب تک جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے. تو یہ جو آج ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, یہ میں شہزاد ارباب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. یہ اب ہم اپنے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں, اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا, کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ, زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے. تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا, اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں. اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی, اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں. اور ان ٹارگٹس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے, میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ ہے پاور منسٹری کا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے, وہ ہے ہماری پاور منسٹری. جو بجلی ہے, یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے, یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے. اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے, ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے, جو سرکولر ڈیٹ ہے, اس کو کیسے بچائے. تو یہ ہمارے لیے, میں ابھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا. یہ ہے ہمارا نمبر 1 چیلنج, جو کہ
جو ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم کام کریں اور کوشش کریں، اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں، کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، لیکن نمبر 1 میں صرف چیلنجز سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا جو ہے ہماری سبسڈیز، ہم تقریباً 2,500 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ سبسڈیز تو ہونی چاہیے، ہر ملک میں سبسڈیز ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمزور طبقہ ہے اس کو آپ اس کے لیے سبسڈی دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بینیفٹ دیتے ہیں سبسڈی سے، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر ان کو سبسڈائز کیا جائے، اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویلتھ کریشن کے لیے، مثلا ہمیں اگر ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے تو ہمارا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور جو اللہ کا شکر ہے آج جو ہم نے اب یہ 5ویں مہینے فگر دیکھی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا 5 مہینے رننگ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی، میرے خیال میں ہماری کئی پرفارمنسز سے مجھے بڑا فخر ہے، یہ ایک بہت بڑا فخر ہے، کیونکہ یہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے، اور روپے اگر گرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی، اور مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے، لیکن جو سبسڈیز ہیں، سبسڈیز کو ویلتھ کریشن کے لیے استعمال کریں، ہم جو ایکسپورٹس بڑھانے میں، کوئی انڈسٹریز کو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور اکانومی چلنی شروع، وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کئی سبسڈیز ہیں کہ غریب آدمی کو بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے، اور عمران خان کو بھی وہ مل رہی ہے، اور انڈسٹریلسٹ کو بھی وہ مل رہی ہے، اور پیسے والے لوگوں کو بھی۔ تو وہ جو ہے سیکنڈ چیز جو ہماری ہے کہ ہم نے ان سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے صرف ان 3 طبقوں کے اوپر۔ اور پھر جو ہمارا تیسرا بڑا چیلنج وہ میں کہہ چکا ہوں، ایکسپورٹس۔ جب تک ہم اپنی ملک کو ایکسپورٹس کی طرف نہیں لگاتے تو ہم کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، یہ وشس سائیکل سے، کہ ہم جیسی ہماری اکانومی اوپر جانے لگتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، پھر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر پڑتا ہے، اور پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ 20 دفعہ پاکستان IMF کے پاس جا چکا ہے۔ تو ایکسپورٹس کے اوپر ایک اسپیسیفکلی اب ہم نے پورا زور لگانا ہے، اور اس کے لیے میرے اینڈ میں سم اپ کروں گا کہ میرا کیا پلان ہے اس پہ۔ اور پھر جو ایک اور بہت بڑا ہمارے اوپر پہاڑ چڑھتا رہا ہے وہ پینشنز کا ہے۔ ہماری جو پینشنز ہیں وہ اتنی ہر جگہ پروونشل گورنمنٹس کی اداروں کے اندر پینشنز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، اور کبھی کسی نے صحیح معنی میں پینشنز کا پلان نہیں کیا۔ تو وہ ڈاکٹر عشرت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک اسکیم پینشن کیا ہے جو کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتر نے تو کہا تھا کہ وہ پینشنز کو سیونگز میں کنورٹ کر دیا، وہ تو ان کا ایسٹ بن گیا، تو ہمارے لیے تو اس وقت پوری لائبلٹی بنی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، اور جو ہم نے سیکٹرز کے اوپر خاص کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہے، اس کے اوپر ہم نے کانسنٹریٹ نہیں کیا۔ ایگریکلچر ایک ہے کہ اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کے اوپر زور ڈالتے رہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ملک کو، ہمارا ایگریکلچر ایک امپلائمنٹ بھی دیتا ہے، اور پھر صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہو جاتی ہے، اور ملک کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں۔ اور ادھر چائنا کا ہمیں بہت فائدہ ہے، بیکاز چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے اندر اب ہم ایگریکلچر کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور پروڈکٹیوٹی میں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں آخر میں جو میں نے 2.25 سال کے بعد ایک نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہمارا جو گورننس ہے، ہمارے گورننس سسٹم کو ڈاکٹر عشرت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سول سروس ریفارمز ہو تاکہ تیزی سے چیزیں ہوں ہماری گورننس سسٹم کے اندر۔ لیکن جو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ ہمیں اب پرائرٹائز جب تک ہمارا سسٹم، ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم اور تیز چلنا نہیں شروع ہوتا، اس تک ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس ٹائم تک کہ ہمیں چینلز بنانی پڑیں گی کہ جو ہماری ٹاپ پرائرٹی کی چیزیں ہوں گی ان کو اے گریڈ میں ڈال دیں گے، اور پھر جو سیکنڈ بی گریڈ اور سی گریڈ اس طرح کر دیں گے۔
इन चैनल्स को जो ऑनलाइन रखेंगे, जो भी हमारे ए ग्रेड के प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम ऑनलाइन फॉलो करेंगे और किसी किस्म की उनके ऊपर रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है, फायदा या नुकसान होना होता है, और वो जाके अर्जेंसी नहीं होती कि मुल्क को फायदा या नुकसान है, लेकिन वो चीज़ें फंस जाती हैं। तो हमने ये जो एक चैनल अब बनानी है कि पहले तो इधर से शुरू करेंगे कि जो टॉप प्रायोरिटी मुल्क के सब जो इश्यूज हैं, जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने फास्ट ट्रैक करना और फॉलो करेंगे कि कहीं भी रुकते हैं तो पेनलाइज किया जाएगा उन मिनिस्ट्रीज को जिधर भी कि वो किसी वजह से भी एक मुल्क के लिए जो प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो डाउन ना हो। और मैं ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर मैं ये कहता हूँ, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस वक्त इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है मुल्क, और उसके अंदर जो भी चीज़ें मुल्क में डॉलर्स लेके आती हैं, जिससे हमारे यहाँ डॉलर्स बचते हैं या मुल्क पर डॉलर आते हैं, उसको हमने प्रायोरिटाइज कर देना। क्योंकि ये एक हमारा वनरेबल एरिया है कि हमें डर ये है कि जैसे जैसे माशाल्लाह हमारी इकॉनमी ग्रो करनी शुरू की है और हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, तो अब खौफ ये है कि प्रेशर पड़ना शुरू कर देगा हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। और फिर क्योंकि जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, और वो जो हमारा प्रेशर है किसी तरह उसको हम अवॉइड कर लें, यानी हम अपने करंट अकाउंट को डेफिसिट में ना जाने दें ताकि रुपए पे ना प्रेशर पड़े। वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है इस वक्त कि अल्लाह का शुक्र है जैसे भी ये 2 सालों की बड़ी मुश्किलों के बाद हमारी जब इकॉनमी अब चलनी शुरू हुई है और हमारे पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे जो पिटफॉल्स हैं हम अभी से प्रीएम्प्ट करें उनको। तो मैं इंशाल्लाह शहजाद हम इसकी इवैल्यूएशन रखेंगे अपनी मिनिस्ट्रीज़ की, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि सारी मिनिस्ट्रीज़ को हमें पता होगा कि जो उन्होंने टारगेट सेट किए क्या वो उसके ऊपर मीट कर रहे हैं या नहीं, और फिर उसी के ऊपर इनकी इवैल्यूएशन होगी। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुख्तलिफ वज़ारतों और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि हमें बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई